ربي يسر ولا تبصر وتمم بالخير وبك نستعين. سورۃ توبہ آیت نمبر 110. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. لا یزال یہ نہیں ٹلیں گے، مراد ہے ہمیشہ رہیں گے. بنیانہم ان کی بنیاد الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، الذی جو بناؤ بنا اٹھی ہے ریبۃ فی قلوبہم ان کے دلوں میں شک. تو جو ان کے دلوں میں شک ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے گا. الا ان تقطع قلوبہم، سوائے اس کے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پاش پاش ہو جائیں. تو یعنی یہ ان کے شکوک و شبہات یا ان کے خود غرضی جو ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے تو وہ یعنی ہمیشہ ہی قائم رہے گی. یعنی اتنے پکے ہو گئے ہیں اپنے نفاق کے اندر، اپنی خود غرضی کے اندر، مفاد پرستی کے اندر کہ یہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو پھر ہی جائے گی. یہ مرد جو ہے نا ان کی موت کے ساتھ ہی جائے گی، یوں کہہ لیں آپ کہ اتنے پکے ہو گئے ہیں. واللہ علیم حکیم. تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو فرمان ہے وہ علم پر مبنی بھی ہے اور حکمت پر مبنی بھی ہے، دانائی پر مبنی بھی ہے کہ ان کے دلوں کے حال سے وہ واقف ہے اور وہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کرنے کے لائق ہے. تو اسی طرح مومنین کو بھی پھر انہی خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے کہ ان کا علم بھی سب سے بڑا ہوا ہو اپنے انسانوں میں اور حکمت میں بھی وہ اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوں. حکمت آپ کو کہا تھا، میں نے بتایا تھا حکمت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد کا نام ہے حکمت. تو ویسے اس کا معنی دانائی کرتے ہیں، دانا لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اقبال نے لفظ استعمال کیا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. تو یہ دانائی جو ہے انسانوں کو سربلند کرنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے. غبار راہ یعنی جو راستے میں گرد و غبار تھے، بڑی ہی پست درجے میں تھے انسانیت کے، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ ترین درجے کا انسان بنا دیا، ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کر دیا، ان کو آگے بڑھنے کے مواقع مہیا کر دیے، ان کے دماغ اتنے روشن اور وسیع کر دیے علم کے اعتبار سے کہ وہ دنیا جہان کی رہبری کرنے والے بن گئے اور ان کے رہنما بن گئے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. اور آج تک مشعل راہ ہے، آج تک مشعل راہ ہے، قیامت تک مشعل راہ. اسوہ حسنہ بتایا. بس یہ ہم ہیں جو حضور سے تعلق کو صحیح طور پہ سب پہلے تو سمجھنے بھی مطلب آئی نا، کسی اور کا رخ پھیر لیا اور اس کے بعد پھر وہ تعلق قائم کرنے میں رکاوٹ یا دشواری پیدا کر لی خود ہی اپنے آپ. تو دنیا کے قائد اور رہنما کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا. ایک نہایت غریب اور
کپڑے پھٹے ہوئے بوریاں بچھا کے، اور جس کا بہت ہی حال پتلا ہو زندگی گزارنے کے حوالے سے، جی جس کے گھر میں نہ روٹی پکتی ہو اور نہ سالن بنتا ہو، بچھونا تھا. تو جس یعنی جو عالمین کی رہنمائی کرنے والی شخصیت اور پست کو بلند کرنے والی ہستی، اور یعنی بد حالوں کو خوش حال بنانے والی شخصیت، تو یہ تعارف نہیں رہا ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ہاں. وہ جو کہ ذہن اپنے پسماندہ ہو گئے، تو اپنے پسماندہ ذہن سے ہی اپنے آئیڈیل شخصیت کا تعین کیا، تو وہ پسماندہ ہی ہو سکتی تھی نا، پسماندہ ذہن کے ساتھ پسماندہ شخصیت، اور اعلیٰ دماغ کے ساتھ اعلیٰ اوصاف سے متصف شخصیت، جو آپ کو دنیا کا قائد بنا دے، علم کے میدان میں دنیا میں سب سے آگے پہنچا دے، اور زندگی گزارنے کے حوالے سے سب سے اچھی زندگی آپ کی ہو، اور باقی سارے خوشحالی نعمتیں وہ آپ کے پاس ہوں، اور دنیا کو تقسیم کرنے والے ہوں. یہ موجودہ زمانے میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، جتنے بھی اعلیٰ دماغ ہیں کسی بھی معاملات میں، وہ زیادہ تر غربت سے تعلق رکھتے ہیں. امیر کبیروں میں تو کم چند بھی ہیں سائنسدان ڈاکٹر، غریبوں میں زیادہ ابھر کے آ رہے ہیں. عمران خان نہیں ہے، اوپر کے پھر وہ امیر ہو جاتے ہیں نا، وہ غریب تو نہیں رہتے کہ وہ بھوکے ننگے ہوں، ان کے گھر میں روٹی نہ پکے. ایسا بندہ تو بیچارہ اپنے لائق نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے لیے کیا کرے گا. ٹھیک ہے نا. جو بڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کی زندگی بھی خوشحال ہو جاتی ہے، وہ ان کا منصب بھی بڑا ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹتے ہیں، خیراتیں تقسیم کرتے ہیں، اور بھلائیوں کو عام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو غریب کے گھر میں پیدا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی آپ کے دادا نے آپ کے والد صاحب کے بدلے میں. 100 اونٹ قربان کیے تھے. کون کر سکتا ہے 100 اونٹ قربان؟ غریب آدمی تو ایک بکری نہیں کر سکتا ہے جی. 100 اونٹ جس شخصیت نے قربان کیے وہ آپ کے دادا تھے، اور مکے کی وہ پانی پلانے کی ذمہ داری خاندان بنو ہاشم کے پاس تھی، اور خاندان اتنا طاقتور اور مضبوط تھا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر حضرت ابو طالب کا سایہ رہا اور خاندان آپ کی پشت پر رہا، کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کر سکے. اتنا بڑا خاندان تھا، نہ غریب خاندان میں پیدا ہوئے، اور نہ گھریلو زندگی غربت میں یعنی تھی. یہ بتا چکا ہوں میں آپ کو کہ 25 سال کی زندگی میں آپ نے تجارت ایسی اسٹیبلش کر لی تھی، اور امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، کریانے کی دکان نہیں تھی. امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس اس درجے میں آپ نے اسٹیبلش کر لیا تھا کہ آپ کے ساتھ کاروبار کرنا لوگوں کے لیے باعث نفع تھا. جی خواہش تھی کہ یہ حضور کے ساتھ کاروبار کیا جائے، کیونکہ کاروبار دیانت میں بھی درست ہے اور منافع میں بھی درست ہے. 25 سال سے لے کر 40 سال تک 15 سال وہ تجارت رہی ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درجے میں پہنچا دیا ہوگا. اور پھر 2 کمپنیاں مرج ہوئی ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ترین خاتون تھیں مکے کی، مالدار ترین کا لفظ لکھا ہوا ہے. ان کا مال ملا، حضور کی صلاحیت ملی، تو کہاں کس درجے میں پہنچا دیا ہوگا اس تجارت کو. یہ تو ہمارا معاملہ ہے نا جی کہ ہم نے ان کے ہاں سے یا ہمارے واعظین نے بالکل ہی غربت کی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو آپ کی زندگی غربت کی زندگی نہیں تھی، آپ کا مال تھا ماشاءاللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ ہوا سارے کا سارا. پھر فتوحات شروع ہو گئی. ہاں جی فتوحات میں مال غنیمت آئے. مال غنیمت میں سے 5واں حصہ تو اللہ رسول کے لیے رکھ دیا اللہ نے. پورے لشکر کی غنیمت کا 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ رسول کے لیے، اور سب سے پہلے وہ اپنے خاندان پہ خرچ کریں گے، اہل و عیال پہ خرچ کریں گے. سب سے پہلا مصرف وہ ہے. تو اس لیے یہ جو نقشہ اور منظر کشی، ہاں ٹھیک ہے کہ جی جب غزوہ احزاب ہوا، مدینہ کا محاصرہ ہو گیا، اور پھر نہ باہر سے چیز کوئی اندر آ رہی ہے نہ اندر سے باہر جا رہی ہے، تو وہ اور مہینے 40 دن سے زیادہ تک محاصرہ رہا، تو پھر یہ عالم ہوتا ہے ایسا. راشننگ ہوتی ہے، پھر راشن بندی ہوتی ہے.
اور جو کھجوریں عام آدمی کے حصے میں آئیں وہی کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بھی آئیں. تو بہرحال یہ ایک اور پہلو تھا. 15 دن جو کھانا نہیں پک سکتا مہینہ گھر میں مہینے بغیر سال نہ رہ سکتے. اور یہ آپ کی تسلی اور اطمینان کے لیے ہے یہ باتیں ساری. وہ شخصیت مثالی شوہر کیسے ہو سکتی ہے جو اپنی بیویوں کو پیٹ بھر کے روٹی نہیں دے سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثالی شوہر تھے نا, ہے نا. تو آپ ایک طرف کہتے ہیں مثالی شوہر تھے, دوسری طرف کہتے ہیں جی روٹی نہیں دے سکتے تھے. بتائیں, وہ تنگی تو بتا دیا نے, غزوہ احزاب ہے وہاں پہ محاصرہ ہو گیا, محاصرہ ہو گیا نہ کوئی چیز. ایک ٹائم سفر نہیں کرتی ہے ہماری بیگم جو ہے وہ ایک ٹائم سفر نہیں کرتی. ہاں جی خرچ مار لیا اچھا جی اب آگے چلیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آپ ویسے تو میرے لیے کرتے ہیں کہ خاموشی ہو جائے, لیکن وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے کلاس. آپ کا شکریہ. بس میں کافی نہیں ہوں کیا, آپ مجھے کافی نہیں سمجھتے؟ کوئی بھی سوال جواب کر لوں, مجھے ہی موقع دیا کریں بس. اچھا جی, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یقیناً اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے انفسهم واموالهم, ان کے جانیں اور ان کے مال, بان لهم الجنہ, جنت کے بدلے. یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. فیقتلون ویقتلون, جی وہ قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. وعدن وعدہ ہے, علیہ لازم, یعنی حقا پکا, اللہ پر وعدہ ہے لازم اور پکا. فی التوراۃ والانجیل والقرآن, تورات انجیل اور قرآن یہ جو اوپر بیان ہونا. ومن اوفی بعہدہ, پر جو جس نے وعدہ پورا کیا اللہ کے ساتھ کیا ہوا, من اللہ, اللہ کے ساتھ کیا ہوا. فاستبشروا, پس وہ بشارت پائیں. ببیعکم الذی بایعتم بہ, اس بیع کے بارے میں جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے, کہ وہ اللہ, تم نے اگر اپنا وعدہ پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا. یعنی اس پہ یہ اللہ کا وعدہ ہے, تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں پیدا کرنا. یہ سارے کا سارا کیا ہے, بندے نے اپنے مال اور جان کو اللہ کے حوالے کر دیا, اور وہ کرنا کیا ہے, اللہ لے کے کہیں نہیں جاتا, رہتا آپ کے پاس ہے. آپ نے اس کو اللہ اور کی رضا کے مطابق اور اس کے رسول کی اتباع کے مطابق کرنا ہے, استعمال کرنا ہے. ہاں جی اچھا. وذالک هو الفوز العظیم, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ آیت ہے جی جو عظمت بشر پر مبنی ہے. عظمت بشر, پوری کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس سے اللہ نے اس قسم کا وعدہ کیا ہو اور معاہدہ کیا ہو. یعنی اللہ نے انسانوں کے ساتھ یہ معاہدہ اور عہد اور وعدہ اور خرید و فروخت کا معاملہ ہے. باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اللہ کی ہیں. انسان بھی اللہ کا ہے, اللہ سے باہر نہیں ہے, اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے, اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں, اللہ کے پیدا کی ہوئی زمین کے اوپر رہ رہا ہے, اور اللہ کے یہ سارے پیدا کردہ اسباب ہیں جس میں سے اپنا رزق تلاش کرتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے. وہ نوجوان ایک ہی دن تشریف لائے تھے, تو ایک جملہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بندے کو جو معمولی سا اختیار دیا ہوا ہے, اللہ نے بندے کو جو معمولی سا اختیار دیا ہوا ہے, تو میں نے اس کے جواب میں کہا, یہ معمولی کی جگہ پہ کہا, میں نے کہا یہ کلی اختیار ہے, معمولی کی بجائے کلی اختیار ہے, اور مرتے دم تک ہے. جہاں یہ اختیار ختم ہوا وہاں پہ آپ کا حساب کتاب ختم ہوا. اختیار لازم ہے حساب کتاب کے لیے,
زندگی آزمائش ہے، پوری زندگی آزمائش ہے. تو جہاں اختیار ختم وہاں آزمائش ختم. اگر یہ پوری زندگی آزمائش ہے تو پھر پورا اختیار ہے. اس میں اللہ کی بھی مداخلت نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہوا ہے اختیار. لیکن انسان ارباب مذہب نے یہ اس اختیار سے خود ہی دستبرداری اختیار کر لی اور خود ہی لوگوں کو سمجھایا کہ یہ معمولی اختیار ہے. بھئی اگر معمولی اختیار ہے تو معمولی امتحان ہے. اختیار کہتے ہیں معمولی ہے اور امتحان کو آپ لامحدود قسم کا بنا کر پیش کرتے ہیں. ہے تضاد کے نہیں ہے نا؟ تو اس تضاد میں گھری ہوئی زندگی میں کہاں سے کامیابی نکلنی ہے، کہاں سے فلاح نکلنی ہے، کہاں سے اطمینان قلب نکلنا ہے اور کہاں سے علم برآمد ہونا ہے. اگر اختیار کلی ہے تو امتحان کلی ہے، اگر امتحان کلی ہے تو اختیار بھی کلی ہے. تو فرما رہے تھے کہ جی انشاءاللہ کہو انشاءاللہ کہو. میں نے کہا کہ جگہیں نہیں، تھوڑا آپ سے مخاطب ہوں جی کہ ہم یہ کام کریں گے، کہو انشاءاللہ کہو. میں نے کہا تھا اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے جی. اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ معنی کیا ہے. انشاءاللہ میں نماز پڑھوں گا. یہ اللہ نے تو حکم دیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. اللہ حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو جی. اٹھ کے جناب جا کے پڑھو اور پھر قائم کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. اس پہ انشاءاللہ کا کون سا محال ہے جی؟ اگر اللہ چاہے، آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ کی چاہت کا. یعنی اس نے تو دو ٹوک انداز میں حکم فرمایا ہوا ہے. آپ اگر اس حکم کی پابندی کرتے ہیں، بجا لاتے ہیں تو اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں. بے شک بے شک. ہے جی. تو یہ ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے کہ کلمہ ورد، جس طرح بسم اللہ بھی کلمہ ورد بنایا ہوا ہے. حالانکہ یہ کس لیے ہے؟ تصور خدا کو واضح کرنے کے لیے کہ آپ کے کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. یہ اللہ کا تصور ہر وقت آپ کو رحمان و رحیم اللہ کا تصور آپ کے ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے یہ آپ بار بار دہراتے ہیں اس کو. لیکن ہم نے اس کو کلمہ برکت بنا لیا ہے. اصل میں کیا ہے؟ تصور خدا کو راسخ کرنے والا کلمہ. آپ کے ذہن میں رحمان و رحیم کے تصور کو راسخ کرنے والا کلمہ اصل میں یہ ہے. مقصود ہے کہ رحمان و رحیم ہستی کا تصور آپ کے ذہنوں میں موجود رہے تاکہ آپ کی شخصیتوں میں بھی کوئی مہربانی، کوئی نرمی، جی کوئی رحمت پیدا ہو سکے. غضبناک اللہ کو مان کر آپ کے ذہن میں کیا پیدا ہوگا؟ غضب ہی پیدا ہوگا نا. ایک ناراض ہستی کو مان کر آپ کے ذہنوں میں کیا پیدا ہوگا؟ ناراضگیاں. ہر وقت جو ہم دوسرے جملے پہ ناراض ہو جاتے ہیں، کس لیے؟ کہ ایک ہمارا اللہ بھی ناراض، ہم بھی ناراض. اگر ہمارا اللہ مہربان ہو، نہایت رحم کرنے والا اور نہایت شفقت کرنے والا، تو ہمارے اندر بھی کوئی شفقت آئے، کوئی نرمی آئے، کوئی جی دوسروں کے لیے ہم قدردان بنے دوسروں کے. تو اس لیے یہ کلمہ اس لیے. اچھا، اب یہ جو اللہ نے خرید لیا ہے، اب یہ سودا جو ہے نا یہ اختیاری ہے اور اللہ نے اختیار دیا ہے. اللہ نے ایسا انسان کو پیدا کیا ہے، آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے اور پھر تعلیم دی ہے کہ اگر میری رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا اور تمہیں انعامات سے نوازوں گا. لیکن اگر تم نے اس اختیار کو میری نافرمانی میں استعمال کیا تو پھر میں ناراض ہو جاؤں گا اور تمہیں سزا دوں گا. یہ جزا اور سزا کے تصور کو بھی واضح کیا ہے قرآن مجید میں. جزا کس بات پہ ہے؟ عمل پہ. اور سزا کس بات پہ ہے؟ عمل پہ. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی.
ہاں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ فرشتہ ہے نہ جن ہے۔ یہ خاکی خاک کا پتلا ہے نا، تو خاک کے پتلے کو جو ذوق پرواز دیا اللہ نے، تو وہ دیکھنا اللہ نے یہ ہے کہ وہ پرواز ہوتی کس سمت ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں ہوتی ہے تو انعامات ہیں، اور اگر نافرمانی میں ہوتی ہے، سرکش اور بغاوت میں ہوتی ہے، تو اس پہ سزا ہے۔ عمل پہ جزا ہے اور عمل ہی پر سزا ہے۔ تو اسی بات کا امتحان ہے کہ انسان جاتا کدھر ہے، اللہ کے راستے پہ جاتا ہے یا اللہ کے راستے کو ترک کر دیتا ہے جی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ان کو راستہ بتا دیے ہیں چلنے کے، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کفر کا راستہ اختیار کرے یا شکر کا راستہ اختیار کرے، نافرمانی کا راستہ اختیار کرے یا اطاعت کا راستہ اختیار کرے۔ اب جو مومن ہو گئے ہیں انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ اللہ کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا راستہ اختیار کیا، اور اس میں جس چیز کو نمایاں کیا ہے، خاص طور پہ ذکر کیا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ ہاں جی، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں، نفس کی راہ میں نہیں ہوتے، اور قبیلے کی راہ میں نہیں ہوتے، برادری کے لیے نہیں ہوتے، کسی غرض کے لیے کسی کو قتل نہیں کرتے، یعنی بے گناہ کسی کی جان نہیں لیتے، بلکہ اللہ کی راہ میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اور دین اسلام کی سربلندی کی عملی شکل کیا ہے؟ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا، کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہ رہے۔ یہ اقبال نے جو کہا کہ شرع دین مبین است تو بس، شرع دین مبین، دین مصطفیٰ تو بس اس قدر ہے، اتنا ہے، یعنی ایک جملے میں اگر بیان کیا جائے دین مصطفیٰ کا خلاصہ یہ ہے کہ کس نہ باید در جہاں محتاج کس، کوئی انسان اس دنیا میں کسی کا محتاج نہ رہے۔ یہ دین مصطفیٰ کا خلاصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان انسانوں کا محتاج نہ رہے، ہر انسان اپنی زندگی گزارنے میں آزاد ہو جی، اور با اختیار ہو، اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسے مواقع کھلے ملے، اور آگے بڑھنے کے لیے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یہ ہے یعنی قتال فی سبیل اللہ جو ہے نا، کہ لڑنا ہے تو کس لیے لڑنا ہے؟ غرض میں کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں بانو جہاں گیرو جہاں بانو جہاں آرا، جہاں دارو جہاں گیر جہاں بانو جہاں آرا، جی سارے زمانے پہ حکومت کرنے والے، سارے زمانے کی حفاظت اور نگہبانی کرنے والے، سارے جہان کی رہنمائی کرنے والے، اور سارے جہان کو سجانے والے، آرائش جہاں آرا، جہان کو سجانے والے، آرائش کرنے والے، یہ مسلمانوں کی خصوصیات ہیں۔ تو یہ جناب جو وعدہ ہے، یعنی یہ جو معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ مسلمانوں کا، نمبر ایک تو اختیاری ہے، ہاں جی، اور پھر اس کے بعد کلی سپردگی ہے، کلی جو فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے مطلب جو آپ کے ساتھ آلائشیں لگی ہوئی ہیں جاہلیت کی، پرانے دور کی، ان کو ترک کر دو، اور نیچے اندر اغراض ہیں، ہاں جی، ان کو بھی اللہ کے اطاعت، ہاں جی، اللہ کی محبت کے نیچے دبا دو، اللہ کی محبت غالب ہو اور اللہ کی اطاعت پہ آپ قائم ہو، اپنی صلاحیتوں کو توانائیوں کو
اس امر میں صرف کر دو. وعدن علیہ حقن، پھر دیکھیں نا ہر جگہ پہ آ رہا ہے وعدن علیہ حقن، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے. کہ اس وقت کیا وعدہ ہے کہ مومنین نے اگر ان کو مال اور جان کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ بھی انہیں انعامات سے نوازے. ہاں جی، کس پہ مرتب ہو رہا ہے انعام؟ اعمال پہ، مومنین کے اعمال پہ مرتب ہو رہا ہے. ہاں جی، یہ جو پھیلا دیا ہے کہ جی کوئی انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، یہ خلاف قرآن ہے، سیدھا سیدھا قرآن مجید کی ترتیب ہے. ہاں جی، مسلمانوں میں یہی رائج ہے، کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں. حضور تشریف لائے کہ لوگوں کو اطاعت کا راستہ دکھائیں. ہاں جی، وعدہ فرمایا اللہ نے فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. حضور کی اتباع ذریعہ ہے کس چیز کا؟ محبت الہی کا. ہاں جی، اگر آپ اس پہ بھی بیٹھ کے سوچتے رہیں کہ جی اطاعت تو ساری کی ساری کر لی ہے، اب پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اس پہ انجام ملے گا کہ نہیں. اطاعت بھی ضروری ہے، اللہ کی رحمت بھی ضروری ہے. آپ نے اب نہیں سمجھنا تو کیا کریں. اللہ کی رحمت کیسے ملتی ہے؟ ایک تو ہے اللہ کی رحمت موجود ہے، بس پھر اعمال سے ملتی ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں، اعمال پہ یقین پیدا کریں اور اس کو اللہ کے رحمت سے متضاد نہ بنائیں. برابر نہیں ہے، اللہ کی رحمت اوپر ہے. واسعت رحمتی کل شیء، اللہ فرماتا ہے میری رحمت جو ہے نا ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. رحمت اصل ہے اور وہی کار فرما ہے. اگر کسی کو سزا ملتی ہے تو وہ اس کے عمل کی ملتی ہے. عذابی اصیب بہا من اشاء، سزا صرف اس کو دوں گا جو اپنے آپ کو اس کا مستحق ثابت کر دے گا. رحمت ہے، توفیق ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر ہمیں توفیق ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے توفیق دے دی، ہم سب کو دی ہوئی ہے توفیق. اب آگے فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم نے سوئے رہنا ہے یا اٹھ کے کلاس میں آ جانا ہے. اللہ نے کوئی فرشتے نہیں رکھے ہوئے کہ بھی ان کو کلاس میں لے جاؤ اور ان کو سوئے رہنے دو. ایسے کسی فرشتے کا وجود نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. البتہ یہ دو فرشتے لکھ رہے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ جو انسان کا عمل لکھ رہے ہیں. جی، عمل انسان کا ہوتا ہے، لکھتے فرشتے ہیں، اور ترازو اللہ کا ہے اور وہاں پہ انسانوں کے اعمال تلتے ہیں اور اس کے مطابق پھر فرشتے رکھے ہوئے ہیں اللہ نے، وہ اس ترازو کے پلڑے کے مطابق انسانوں سے سلوک کرتے ہیں. جی، تو اعتماد پیدا کریں اپنے اوپر اور اپنے عمل کے اوپر، اور اللہ پر یقین رکھیں کہ اللہ نے قرآن جو ہدایت ہمارے لیے بھیجی یہ حق ہے. اس کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو ان پر انعامات بھی حق ہیں. کوئی شک و شبہ میں مبتلا آپ کو نہ کرے، اس بارے میں آپ کے یقین کو نہ توڑ دے، آپ کی شخصیت کو پاش نہ کر دے. یہ تو ڈھیری مٹی کی ڈھیری بنایا ہوا ہے انسانوں کو اللہ نے اتنا توانا، طاقتور اور باصلاحیت اور خوبیوں اور کمالات کا مرکب بنایا ہے. کیا کہا کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم، تو نے رات بنائی میں نے چراغ بنا لیے. جی، سفال آفریدی ایاغ آفریدم، تو نے مٹی بنائی میں نے پیالہ بنا لیا. بیابانو کوہسارو ایاغ آفریدی، بیابانو کوہسارو ایاغ آفریدی، بیابان کوہسار اور جنگل بنا دیے تو نے. خیابانو گلزارو باغ آفریدم، خیابانو گلزارو باغ آفریدم، میں نے ان کو سرسبز کھیتوں میں، لہلاتی فصلوں میں اور پھل دینے والے باغات میں تبدیل کر دیا. کون ہے؟ انسان نے یہ کام کر دکھائے اور اللہ سے مقابلہ نہیں ہے. اللہ سے مقابلہ نہیں ہے. اللہ نے انسانوں کو جو صلاحیت دی وہ صلاحیت وہ کام میں لایا. اس کو پہچان، اپنی صلاحیتوں کو پہچان، اپنی خوبیوں کو پہچان، اپنے کمالات کو پہچان،
وہ بجلیاں جو فاطر ہستی نے آپ کے اندر بھر دی ہیں، اور سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض کا تاج پہنایا ہے تجھے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اے انسان یہ آسمان و زمین تیرے ہاتھ میں مسخر کر دیے، تو کن دیوی دیوتاؤں کے پیچھے پھر رہا ہے کہ یہ راضی ہوں گے تو میرے لیے کچھ آسائش پیدا ہوگی، اور اگر یہ ناراض رہیں گے تو میں تباہ ہو جاؤں گا. میں نے تو تیرے ہاتھ میں دیا. ہاں جی، یہ ارباب مذہب نے تیرے ہاتھ سے چھین لیا اور تجھے مٹی کی ڈھیری بنا دیا. نہ عزائم میں پختہ کیا، نہ ارادوں میں پکا کیا، نہ حوصلوں میں بلندی بخشی، نہ ہمت کو کے اندر توانائی دی. ہاں جی، مٹی کی ڈھیری بنا دیا. اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. اللہ کے نام پہ آپ کو آپ کی صلاحیتوں سے محروم کر دیا گیا، آپ کے مقام سے آپ کو بے خبر اور بے پہلا بنا دیا گیا. جیسے کہ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ایمان والو ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بے خبر اور بے پہلا بنا دیا. او غافل افغان، اپنی حقیقت پہچان، اپنے آپ کو پہچان. انسان تجھے اللہ نے خلیفہ فی الارض بنایا. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض کا تاج پہنایا، اور اس دنیا میں تجھے اختیار دیا اور آزمائش کے لیے پیدا کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تو یہ ہے جناب، انسان بہت عظیم ہستی ہے اس کائنات کی. اسے اللہ نے کے ساتھ اس نے جو معاہدہ کر لیا ہے، تو پھر جنہوں نے پورا کیا تو اللہ نے ان کے ساتھ بھی وعدے پورے کیے. ہاں جی، دنیا کی امامت بھی دی، قیادت بھی دی، طاقت بھی دی، خوشحالی بھی دی، اور ان کی یہ دنیا بھی جنت نظیر بن گئی. وہ وعدے تو مرنے کے بعد کے ہیں نا، جو مرنے کے بعد کے وعدے جنتیں. ہاں جی، لیکن یہاں پہ بھی دنیا کی زندگی بھی جنت نظیر بن گئی. دودھ اور شہد کی نہریں محاورتاً چل گئیں اور وسائل مہیا ہو گئے، اور دنیا کو انہوں نے بہت کچھ دیا. ہاں جی، تو یہ اللہ سے وعدہ پورا کرنا ہے آپ نے، تو بشارتیں آپ کے لیے ہیں. اور وہ جو بیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم، یہ زبردست کامیابی ہے، اور مسلمان امت کو یہ کامیابی ملی، اور اس مقصد یعنی مقام بلند پہ یہ فائز ہوئی. لہذا انسان کی قدر کرے، انسان کی عظمتوں کو پہچانے، انسان کو مٹی کی ڈھیری نہ بنائے، اور اللہ کے نام لے کر اسے نہ اپنی ذات سے بے خبر بنائے، اور نہ اپنی ہستی سے بیگانہ بنائے، اور نہ اپنے عمل کی اس کے ناقدری اس کے ذہن میں لائیں. جی، عمل ہے جو انسان کو سربلند کرتا ہے، عمل ہی ہے جو اس کو پست اور حقیر اور ذلیل بناتا ہے. جی، ایک آدمی ساری زندگی نیکیاں کرے درانے نیکیاں عمل جیویں آتے عمل 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 اندے موت کے درمیان ایک بالغ دفعہ راندے الیاذ باللہ بےایمان تھی کے بندے ان دا اینڈلم ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرے درانے اندے موت کے درمیان ایک بالغ دفعہ راندے اور صاحب ایمان تھی کے مرے. اچھا، ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ جاننا چاہیں. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم انہوں نے جانا ہوتا ہے، ذرا ضروری ہے نا. اچھا جی، وہ خاص ان کا بچے کو لینا ہوتا ہے ابھی. اچھا جی، یہ دیکھیں، ایک تو ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر 2 3 4 درجوں میں روایت بالمعنی کی اجازت دی ہے محدثین نے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی یعنی منقول ہیں وہ سارے الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں. محدثین نے جائز رکھا کہ جو مفہوم آپ کو سمجھ آیا ہے وہ آگے منتقل کر دیں. اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ترجمہ.
ترجمے میں ضروری نہیں ہے کہ جو بات عربی میں کہی گئی ہو وہ اردو میں ہم منتقل کر سکیں یا کریں. اگر تو جس طرح یہ ترجمہ کیا جاتا ہے جیسے آپ نے کیا ہے، اگر تو یہ اسی طرح ہے پھر تو یہ قرآن مجید کے خلاف بنتی ہے بات. توفیق تو اللہ کی ذات. اب بات سن لیں، پہلے سنتے ہیں. توفیق اللہ نے ایک ہی مرتبہ دے دی ہے پوری کی پوری. اما شاکرا و اما کفورا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ایکم احسن عملا کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی. اب اس کو الگ، توفیق کو الگ رکھیں اور اس کو الگ رکھیں. یہ ہے کہ آپ کا انجام کس بات پر ہے. وہاں ایک بات آپ چھوڑ گئے ہیں، میں نے ان سے بھی کہی تھی، کیا لفظ ہیں، علیہ الکتاب جو ہے نا، سبقہ علیہ الکتاب، یہ الفاظ بھی ہیں وہاں. اس پر تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے اور وہ ایک عمل جہنمی والا کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ساری زندگی میں نے کیا، میں اپنی مرضی سے جو کیا وہ تو جنت والا کیا. پھر مجھ پر تقدیر کا لکھا غالب آیا تو میں نے جہنمی والا ایک عمل کر لیا. کس وجہ سے؟ اپنی وجہ سے نہیں، تقدیر کے لکھے کی وجہ سے. میں چلا گیا جنت جہنم. اب دیکھیں، اب کہہ رہے ہیں اختیار بندے کے پاس.